میری کہانی میری زبانی جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میری چند دہائیوں پر مشتمل کہانی ہے جو پاکستان فلم انڈسٹری میں نے گزاری۔ میں نے کتاب لکھی، کتاب تقریباً کمپلیٹ ہے، جس کو چھپنے کے لیے جانا ہے، مگر میرے چند دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ آج الیکٹرانک دور ہے، اگر آپ اس کہانی کو ان واقعات کو یوٹیوب پر پیش کریں تو لوگ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ ان کو چند قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میری کہانی میری زبانی میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو میں نے کسی سے سنا ہو۔ اس میں وہ تمام واقعات ہیں جن میں میں خود انوالو تھا یا میرے سامنے وہ پذیر ہوئے۔ تو دوستو، میری فلمی کہانی کا سفر 1968 میں انور کمال پاشا صاحب کے ساتھ شروع ہوا، جو اس وقت کوئی فلم ڈائریکٹ نہیں کر رہے تھے، رائٹر تھے۔ اتفاق سے میں ایک دن ایک صاحب کے ساتھ، جن کا اشرف حسین نام تھا اور وہ ایک بوتیک چلاتے تھے، ان کے ساتھ مجھے پاشا صاحب کے گھر اچھرا موڑ پہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں گیا معمول کے مطابق۔ ابھی ہم جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ درپن آ گیا۔ درپن میرے سامنے وہ تھا کہ جس کی ہم بچپن سے فلمیں دیکھ رہے تھے۔ بڑا متاثر ہوا میں۔ اتنے میں پاشا صاحب آئے۔ پاشا صاحب کو دیکھ کے درپن کھڑا ہو گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ مجھے درپن کا کھڑا ہونا بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا ہم جس کو ہیرو سمجھ رہے تھے، یہ اس سے بھی بڑا ہے جس کے لیے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ یہ تو انور کمال پاشا ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ڈائریکشن تو اداکاری سے بڑی چیز ہے۔ خیر نہیں ہو، اشرف صاحب نے پاشا صاحب سے 2-3 باتیں کی، ہم باہر آئے تو میری اور اشرف صاحب کی بحث شروع ہو گئی۔ میں نے کہا میں تو ڈائریکٹر بنوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارے پاپا ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو ڈائریکٹر بنوں گا۔ ابھی ہم اس بحث میں تھے ہی کہ پاشا صاحب اور درپن باہر آئے۔ درپن اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ پاشا صاحب نے کہا تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہو۔ اشرف صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں ایک مسئلہ ہو گیا، یہ ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے۔ پاشا صاحب نے مجھے سمجھایا، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی فلم نہیں ہے، میں کوئی فلم نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ کہنے لگے میں لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں ایز اے اسسٹنٹ رائٹر کام کروں گا۔ وہ میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے، کہنے لگے کل سے آ جاؤ۔ میں خوشی خوشی چلا گیا۔ دوسرے دن میں جب آیا، میں گلی بھول گیا۔ پاشا صاحب والی گلی سے پہلی والی گلی میں ٹرن ہو گیا۔ میں مڑ گیا، سیدھے ہاتھ کو گیٹ تھا ایک، میں وہ گیٹ کے پاس ہلکا سا کھلا ہوا تھا، میں نے یوں کھولا تو سامنے دو صاحب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، 2 صاحب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آواز آئی ہاں میاں کیا بات ہے، اندر آؤ۔ میں نے جیسے ہی قدم اندر کیا تو مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا کہ ان 2 میں سے ایک مولانا مودودی تھے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں مولانا مودودی کی کوٹھی کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ مولانا مودودی صاحب نے مجھے کہا میاں آؤ۔ میں نے کہا میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب میں پاشا صاحب کے گھر جا رہا ہوں۔ کہنے ہاں ہاں میاں پاشا صاحب کے گھر کیوں جا رہے ہو؟ دوسرے آدمی کی طرف مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا میں نے ڈائریکٹر بننا ہے۔ تو مودودی صاحب مسکرایا، مجھے کہنے لگے میاں کچھ اور بن جاؤ۔ پھر کہنے لگے خیر۔ تو جو صاحب سامنے بیٹھے تھے مجھے آج تک ان کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کون تھے، میں نہیں پہچان پایا۔ ان کی طرف مسکرا کے کہنے لگے میاں جب ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مگر اچھے برے کی ان کو تمیز ضرور سکھا رہے ہیں، تو ہم تمہیں کیسے روکیں؟ بہتر تھا اگر تم ڈائریکٹر نہ بنو تو کچھ اور بن جاؤ۔ خیر اینی ہو، یہ میرے جو ہے نا کوٹھی کے پیچھے والی کوٹھی وہ پاشا صاحب کی۔
मौदूदी साहब की वो मुलाकात मेरे दिल में उतर गई और उनकी शख्सियत मेरे दिल में ऐसी समाई कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं सारे काम छोड़ के उनके नमाज जनाजा में अपने शरीक हुआ। हाँ, मैं अगर एक बात और आपसे कह दूँ कि मौदूदी साहब की जो कब्र है वो पहले खोदी गई थी मंसूरा में, मगर लोगों ने किसी मसलक की वजह से कि लोग फातिहा पढ़ेंगे क्या होगा, वहाँ उनको दफन नहीं किया, बल्कि मौदूदी साहब को दफन किया उनकी कोठी के अपने पिछले हिस्से में, जो बिल्कुल बाढ़ के नज़दीक उनको दफन किया गया। वहाँ मौदूदी साहब आज भी दफन हैं और उस बाढ़ के पीछे सब अपने अनवर कमाल पाशा की कोठी है। तो ये रब्त है मौदूदी साहब का और अनवर कमाल पाशा की ज़मीन का। पाशा साहब के साथ मैं काम करता रहा एज ए असिस्टेंट राइटर। पाशा साहब के साथ काफ़ी काम किया मैंने। एक रंगू जट फिल्म थी, उसका प्रोड्यूसर था मास्टर अब्दुल्ला। उसकी एक फ़िल्म थी अकबर आज़म महाबली, वो लिखी। फिर इन्हीं हालात में, इन्हीं चीज़ों में कुछ एक दिन क्या हुआ कि एक साहब आए नौजवान से, उन्हीं ने पाशा साहब से कोई बात की और कह के चले गए। तो पाशा साहब मेरे पास आए, कह लगे आफ्ताब तुम जानते हो? मैंने कहा नहीं। कह लेंगे ये यावर हयात टीवी प्रोड्यूसर। मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरी सांस में कहने लगे तुम्हें पता है ये मेरा बड़ा दामाद है। मैंने कहा अच्छा। और तीसरी सांस में कह लेंगे तुम्हें पता है ये मेरा भांजा है। मैंने कहा अच्छा। कहेंगे वो जो मेरी बहन ऊपर रहती है ये उनका बेटा है, ब्रिगेडियर अजमत हयात का बेटा। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद कहने लगे हमने एक सीरियल लिखनी है टीवी के लिए। मैंने कहा अच्छा। बात ख़त्म हो गई। 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैंने कुछ लोगों से बातें करते हुए सुना पाशा साहब को। तो मैंने कहा पाशा साहब खैरियत? कहने लगे वो सीरियल लिखनी है, किताब नहीं मिल रही। मैंने कहा किताब कौन सी? कहने लगे वो फिरदौस से बरी है, तुम नहीं जानते, अब्दुल हलीम शरर की किताब है। मैंने कहा पाशा साहब मेरे पास है, मैंने 2 या 3 दफ़ा पढ़ी है। हैरत से देखा। कहने लगे तुम्हारे पास है? मैं तो उसको हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे एक दफ़ा मैंने अच्छा मजमून लिखा था मैट्रिक में, तो मुझे उसमें मिली थी। खैर आए वो अपने सीरियल, जब लोग टीवी सीरियल किस्तों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ये बात है 1969 की, तो मैंने 14 अक़सात पर मबनी वो सीरियल लिखा। जो वो अलग बात है कि यावर हयात ने उसको प्रोड्यूस किया, मगर याहिया ख़ान के दौर में वो अपने ऑन एयर हुई, जिसको आगा ख़ान ने रिक्वेस्ट करके बंद करवा दिया, क्योंकि वो अब्दुल हलीम शरर की किताब जन्नत, अपने दुनिया में जन्नत थी, जो कि ज़िंदा इमाम बनाता है, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह वो सीरियल लिखा। पाशा साहब के अपने घर पे चंद लोग मुतवातिर आते, उनमें एक जाफ़र मलिक साहब जो कि 7 लाख के डायरेक्टर थे। फिर एक अदाकार था अलबेला, वो हमेशा आता। फिर आगा हुसैनी आते, वो भी असिस्टेंट। फिर ए रियाज आता, और भी चंद लोग आते, मगर मुसलसल से ये लोग ही आते और यही लोग वहाँ पर मेरी उनकी मुलाकात रही। अलबेला से ख़ास तौर पे मुलाकात हुई, और अलबेला से मुलाकात जब से रही मैं अपने प्रोड्यूसर बन गया, मगर हमारी मुलाकातें रहीं और हमेशा रहीं। इसी तवातर में एक दिन अनवर कमाल पाशा साहब के बेटे अहमद कमाल ने पाशा साहब से कहा कि कल मेरी शूटिंग है, ये आप अपना असिस्टेंट मुझे दे दें। पाशा साहब ने कहा ले आओ। तो मुझे कहने लगे तुम कल जाओगे ये अपने उच्चो मीन की शूटिंग पे, उसका नाम अहमद कमाल। तो मैंने कहा ठीक है। सेकंड डे मैं AM स्टूडियो चला गया अहमद कमाल की शूटिंग पे। दिन में गाना पिक्चराइज हुआ, रानी बेगम के फेस पर मैंने फर्स्ट टाइम क्लैप दी,
پہلی دفعہ میں نے شوٹنگ اٹینڈ کی زندگی میں. اس کی شوٹنگ دوسرے دن تھی. وہ اپنے دوسرے دن شوٹنگ سیٹ پہ تھی. اس دن ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا. دلشاد کیمرہ مین تھا اے ایم اسٹوڈیو میں. سیٹ پہ شوٹنگ چالو تھی کہ اتنی دیر میں چلتے شاٹ میں احمد کمال نے کہا کٹ ہے, رک جاؤ, پیک اپ. تو اس نے کیمرہ مین ہم سب حیران ہو گئے. تو اس نے یوں دیکھا تو اندر انور کمال پاشا صاحب داخل ہوئے تھے. تو اس نے کہا جب تک میاں صاحب ہیں میں شوٹنگ نہیں کروں گا, ٹیل ہم ٹو گو آؤٹ. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو سیٹ سے نکال رہا ہے. میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دلشاد کیمرہ مین نے میرا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا ادھر آؤ, تم نئے آئے ہو, تمہیں کیا ان باتوں سے. میں نے کہا نہیں, مگر یہ کتنی بری بات ہے. کہنے لگا نہیں یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے. میں نے کہا دہرائی جا رہی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ کہانی دہرائی جا رہی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ کہانی اس طرح دہرائی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ پاشا صاحب شوٹنگ کر رہے تھے اپنی فلم کی, اور پاشا صاحب کے والد حکیم احمد شجاع سیٹ پر آ گئے اور انور کمال پاشا نے شوٹنگ بند کروا دی کہ جب تک فادر میرے سیٹ سے نہیں جائیں گے میں شوٹنگ نہیں کروں گا. اور پھر پتہ ہے تمہیں کیا ہوا آفتاب؟ دلشاد نے کہا حکیم احمد شجاع جیسا قابل دانشور اسٹوڈیو سے چلا گیا, اور وہ کہتا ہوا گیا کیا نالائق اولاد پیدا کی ہے. اور وہی ہوا. میں ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ پاشا صاحب سگریٹ کا کش لیتے ہوئے برا سا منہ بناتے ہوئے کچھ بڑبڑاتے ہوئے سیٹ سے چلے گئے. عجیب دنیا ہے, عجیب باتیں ہیں. اگر یہ کتابیں, اگر یہ چیزیں میرے سامنے نہ ہوتی تو میں تو کبھی یقین نہ کرتا. مگر کچھ ایسی باتیں ہیں فلمی دنیا کی جن پر یقین کرنا پڑتا ہے, جن کو سوچنا پڑتا ہے, جن کو دیکھنا پڑتا ہے. پاشا صاحب کے 3 بیٹے تھے. احمد کمال جعفروش کا جو کہ اپنے ڈائریکٹر تھا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال, اور پھر محمد کمال پاشا جو پاکستان کا ٹاپ موسٹ رائٹر بنا. محمد کمال پاشا جس کو ان دنوں وہ لوگ کالا کہتے تھے, ان دنوں وہ بابا عالم سیاپوش کی جو صاحبزادی تھیں ان سے وہ عشق میں بہت مبتلا تھے. بہت اچھا تھا, بہت ٹیلنٹڈ تھا. پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعی بہت ٹیلنٹڈ انسان ہے, بہت یہ کہانی کو سمجھتا ہے, بوجھتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اپنے کہانی کس طرح بنائی جاتی ہے. خیر تو وہی ہوا, وقت گزرتا گیا, وقت چلتا رہا. تو ایک دن پاشا صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, میرے پاس کوئی فلم ڈائریکشن کی نہیں ہے, اور میں تم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں ڈائریکشن کے بہت جراثیم ہیں, اور تم اس فلم انڈسٹری میں بہت کامیاب رہو گے. میری بات مانو, اسٹوڈیو میں کسی کے ساتھ کام شروع کرو. میں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں. کہنے لگے اچھا میں کل جاؤں گا, میرے ساتھ چلو. میں دوسرے دن ان کے ساتھ چلا گیا. ابھی ایونیو اسٹوڈیو ہم پہنچے کے سامنے سے جو ہیں وہ اپنے راہی صاحب آ رہے تھے, یونس راہی صاحب. تو وہی بات آ گئی, مجھے ان کے حوالے کر دیا. وہ فلم پکار کر رہے تھے اور میں نے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا. پاشا صاحب کے ساتھ ویسے تو رابطہ ٹوٹ گیا, مگر اصل آپ دیکھیں تو گاہے بگاہے رابطہ رہا. میں کئی دفعہ ان کے دولت قدے پر بھی گیا سلام کرنے, بڑے پیار سے ملتے. ٹائم گزرا, میں جب پروڈیوسر بن گیا, جب میں ڈسٹریبیوٹر بن گیا, میں نے لاہور ڈسٹریبیوشن آفس کا جب اوپننگ کی تو میں پاشا صاحب کے پاس گیا تو ہنسنے لگے. کہنے لگے میں نہیں تینوں کہندا سی تم ایک دن بڑا بندہ بنے گا. میں نے کہا ہاں پاشا صاحب میرے دفتر کی اوپننگ ہے اور آپ نے کرنی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے میں کل آؤں گا.
سیکنڈ ڈے انور کمال پاشا صاحب آئے, میرے دفتر کی اوپننگ کی. میں نے کہا سر کرسی پہ بیٹھے. کہنے لگے نہیں. ان کی آنکھوں میں پانی تھا. کہنے لگے نہیں, تو بڑی محنت نال ایتھے تک پہنچے ہیں, ایک کرسی تیری ہے. میں کہا اچھا جی. انہیں نے مجھے بٹھایا, بڑے خوش ہوئے, اور فوراً ہی انہیں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم ایک دن اس فلم انڈسٹری میں اپنا نام کماؤ گے. بات ہوتی رہی, چلتا رہا. میں ایک دن اپنے کراچی آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے لاہور آفس میں سمیع صاحب مینیجر تھے. وہ میرا لاہور آفس چلا رہے تھے. تو اس کا مجھے فون آیا. اس نے کہا کہ پاشا صاحب آئے تھے اور وہ اپنی 3 فلمیں دے گئے ہیں انگریزی, اور یہ کہہ گئے ہیں کہ یہ میں نے امپورٹ کی تھیں اور یہ تم لوگ چلا لو. تو میں نے کہا اور کیا کہا, پیسے؟ کہنے لگے ہاں, انہوں نے پیسے بتائے. تو میں نے کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں کل جواب دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ کل جب آئیں تو ان کو یہ پیسے دے دینا اور بقایا جو وہ کہیں وہ بات کریں. کوئی سوال کوئی جواب نہیں کرنا ان سے. جو پیسے مانگیں ان کو تھوڑے پیسے کل دے دینا اور بقایا پیسے بعد میں دینا. وہی ہوا. میں یہاں پیسوں کا ذکر نہیں کروں گا. سیکنڈ ڈے پاشا صاحب آئے. پاشا صاحب نے جو کہا, اس نے کہا سمیع صاحب نے کہا کہ سمیع نے کہا کہ جی آفتاب صاحب نے کہا جو آپ کہیں. تو کہنے لگے مجھے پتا تھا آفتاب میری بات کو انکار نہیں کرے گا, مجھے پتا تھا. تو سمیع نے کہا یہ پیسے اور بقایا آپ 3 دن کے بعد آ کے لے جائیے گا. بات ختم ہو گئی, فلم ختم ہو گئی. 3 دن بعد آ کے وہ اپنے پیسے بھی لے گئے. 2 3 4 مہینے گزر گئے. تو پاشا صاحب میرے دفتر آئے لاہور, اور وہ میرے مینیجر کو کہنے لگے یار تو نے فلمیں لے لیں, فلمیں ہو گئیں, میں نے سارے پیسے لے لیے اور ایگریمنٹ تو سائن ہی نہیں ہوا. ہمارے وہاں پر جو ہے نا فلم انڈسٹری میں چغتائی صاحب تھے جو بڑے مشہور تھے, تمام معاہدوں کے ایگریمنٹ تیار. تو وہ اپنے سمیع نے کہا جی میں نے وہ چغتائی صاحب سے ایگریمنٹ بنوا کے رکھا ہوا ہے, آپ جب چاہیں سائن کریں. کہیں گے نہیں, یہ نہ ہو کہ کل کوئی اور دفتر ہو جائے, میں پیسے لے چکا ہوں. انور کمال پاشا صاحب نے وہ ایگریمنٹ سائن کیے اور کہتے رہے کہ اگر آفتاب اتنا فرما بردار ہے اور آفتاب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا, تو میں بھی یہ نہیں کروں گا کہ میں اس کے پیسے ڈوبنے دوں. سائن کیے اور سائن کر کے چلے گئے. آپ یقین مانیے اس شخص کو پتہ تھا کہ میری زندگی کے بہت کم دن رہ گئے. 2 ہفتے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ پاشا صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا دیکھو, اس آدمی نے یہ نہیں ہونے دیا کہ کوئی اور بیٹا یا کوئی اور آدمی آگے کہے کہ جی فلمیں ہیں, ایگریمنٹ ہے, سائن نہیں ہے. پاشا صاحب ایک بڑے آدمی کا نام تھا, میرے استاد. مجھے انگلی پکڑ کے اس فلم انڈسٹری میں چلنا سکھایا اور مجھے یہ بتایا کہ فلم انڈسٹری میں اس راستے سے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا شروع کیا, اور پھر پاکستان فلم انڈسٹری نے دیکھا کہ آفتاب زیدی صرف چل نہیں رہا تھا بلکہ دوڑ رہا تھا. اور دوڑتے دوڑتے میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے لے کے پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر سارے فاصلے طے کر لیے. آج انور کمال پاشا ہمارے درمیان نہیں ہے. میری دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات ضرور سن رہے ہوں گے کہ پاشا صاحب آپ مجھے آج بھی یاد ہیں.